میڈیٹیشن کا آخر مقصد ہے کیا؟ یہ جو بھی ہماری باہر کی دنیا ہے، جسے ہم مادی دنیا یا نام نہاد حقیقی دنیا کہتے ہیں، یہ حصی دنیا ہے۔ باہری دنیا کو ہم اپنی حصوں اور حصی افعال کے ذریعے سے جانتے ہیں، اور اس باہری دنیا کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ جو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو چکھ سونگھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سب کچھ ہی جانتے ہیں، مگر ہمارے تھاٹس اور فیلنگز، خیال و احساسات کی ایک لطیف سی اندرونی دنیا بھی ہمادم تخلیق و تحلیل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم بہت ہی کم جانتے ہیں۔ میڈیٹیشن کا بنیادی مقصد اس لطیف دنیا کے بارے میں جاننا ہے۔ یہ دنیا عموماً ہم انکانشیسلی جیتے ہیں۔ میڈیٹیشن اس دنیا کو بھی شعور کی سطح پر جینے کا نام ہے، اور یہ بھی میڈیٹیشن کا بس پہلا ہی درجہ ہے۔ میڈیٹیشن کا حقیقی مقصد ایک ہے: زندگی کے ماخذ، سورس آف لائف اور کانشیسنس تک رسائی۔ میڈیٹیشن کی حیران کن دنیا اس وقت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بن جاتی ہے جب یہ انسان کے کردار پر گہرے انداز میں اثر انداز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان غلامی بس اسی کی کرتا ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا، جو انکانشیس ہے، جو عادتی ہے، جو سوئے سوئے ہو رہا ہے۔ صرف اسی کی غلامی ہو سکتی ہے۔ جس کے بارے میں تم جانتے ہو اس کی غلامی ناممکن ہے، اس کے تم آقا ہو جاتے ہو۔ آگ جلاتی ہے، یہ تم جانتے ہو، اس لیے کبھی آگ میں تم ہاتھ نہیں ڈالتے۔ لیکن غصہ جلاتا ہے، یہ بات چاہے تم مان رہے ہو مگر جانتے نہیں ہو، اس لیے غصے سے، حسد سے جلتے رہتے ہو۔ جو جان لیا گیا اس کے تم آقا ہو، ماسٹر ہو۔ مائنڈ کی غلامی اسی لیے ہے کہ مائنڈ جانا ہی نہیں جاتا۔ میڈیٹیشن جب آپ کرتے ہیں تو اسی مائنڈ کو جانتے ہیں، اس کو خود سے الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ اسی کو گرو کہتے ہیں نو مائنڈ کی حالت، جس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ مائنڈ رہے ہی نہ۔ اس کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ مائنڈ تم نہ رہے، تم یہ ذہن مائنڈ نہیں ہو، بلکہ تم وہ ہو جس کا یہ ذہن ہے۔ بس یہ شعور پیدا ہوتے ہی دماغ کی غلامی سے تم آزاد ہو جاتے ہو۔ اپنی پوری زندگی کو سامنے رکھو، اس پر غور کرو تو جانو گے کہ جو بھی تم میں برائی تھی، کمی تھی، کجی تھی، اس پر اگر تم نے قابو پایا ہے تو کیسے پایا ہے؟ صرف اس کے بارے میں جان کر۔ جیسے ہی دریافت ہو گیا کہ یہ برائی ہے، یہ کمی ہے، اس کی وجوہات سمجھ لی گئیں، اس کے کام کرنے کا ڈھنگ جان لیا گیا، تو صرف یہ جان لینا، یہ نوئنگ آپ کو اس گناہ سے، اس کمی سے، کردار کی اس کجی سے آزاد کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں دنیا کا ہر صوفی یہی کہتا رہا ہے کہ شعور کے دیے میں لاشعور کے اندھیرے کے وجود کا امکان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے صوفی لمحہ موجود میں جینے کی بات کرتا ہے۔ جب ماضی اور مستقبل میں آپ بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس پل میں جو ہو رہا ہے وہ سارا انکانشیس ہو جاتا ہے۔ یہی انکانشیسنس غلامی ہے جو تھکاتی ہے، جو بور کرتی ہے۔ خود سوچو نا، غلامی کیسے بور نہ کرے، کیسے نہ تھکائے؟ جب آپ اپنے ہر پل میں پوری طرح موجود ہوتے ہیں تو آپ کے اندر شعور کا دیا جل رہا ہوتا ہے، اور اس دیے میں کوئی بھی تاریک گوشہ آپ کے کردار کا حصہ نہیں بن پاتا۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک مشین کا ٹکڑا ہو، فرض کریں ایک موبائل، دو لوگوں کو دیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ اس موبائل کے ایک ایک پیج کو کھول کر اس کو پرزا پرزا کر کے الگ کر دو۔ ان میں سے ایک آدمی یہ کرتا ہے کہ اس کا ہر پیج احتیاط سے کھولتا ہے، نشان لگاتا جاتا ہے کہ کون سا پرزا کون سے مقام سے لیا گیا، کون سا پیج کہاں سے اکھیڑا گیا۔ وہ مکمل طور پر لمحے موجود میں حاضر رہتا ہے، الرٹ پریزنس کے ساتھ، اور اسی عالم حضوری میں یہ کام سر انجام دیتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس دوسرا آدمی ہے جو پیج کھول کھول کر پھینکے جا رہا ہے۔ موبائل کو وہ بھی پرزا پرزا کر دیتا ہے، مگر وہ حاضر نہیں ہے، بس عادتی مشینی انداز میں ایک کام کر کے جا رہا ہے۔ اب جب دونوں یہ موبائل کھول چکیں اور انہیں کہا جائے کہ اب دوبارہ اس موبائل کو پیک کرو،
दोबारा इसके कल पुर्जे जोड़ कर दिखाओ, तो कौन शख्स होगा जो दोबारा उसको जोड़ सकेगा? यकीनन वही जिसने बड़ी एहतियात से एक एक पेज खोला था, निशान लगाए थे, जबकि दूसरे से ये मोबाइल जुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मोबाइल तुम्हारी अना है। कितनी हैरत की बात है कि जिसे तुम मैं कहते हो, ये जो तुम्हारी अना है, वो सारी की सारी तुमने खुद बनाई है। उसमें एक एक इंफॉर्मेशन तुमने खुद ऐड की है। अपनी हर आदत को तुमने खुद तख्लीक किया है। अपने हर रंग, हर ढंग को खुद तुमने चुना है। मगर वही तुम कि जो अपना ही इंतखाब है, क्यों खुद के लिए बायस अजियत हो गया है? वजह इसकी सादा है कि तुमने ऊपर मोबाइल की मिसाल में मौजूद दूसरे आदमी जैसा ढंग अपनाया है। तुम जब खुद में कुछ ऐड कर रहे थे, बेहोश थे। जो इर्द गिर्द से मिला ले लिया, जो घर समाज ने सिखाया सीख लिया, जो मदरसे स्कूल ने दिया ले लिया। जो ले रहा था वो मगर सो रहा था, वो जो ले रहा था वही तो असल तुम थे। गौर से देखें अपने समाज के लोगों को, ये दुखों में डूबे हैं। कहां से आ रहे हैं ये दुख? ये स्ट्रेस्ड हैं। कहां से आया ये स्ट्रेस? ये एंजाइटिक हैं। कहां से आई ये एंजाइटी? ये सारी उनकी अपनी चुनी हुई है। ये सारा उनका अपना इंतखाब है। बस इतने से फर्क के साथ कि ये मोबाइल खोल रहे थे और हर पेज को उखाड़ उखाड़ कर फेंके जा रहे थे। कोई निशान नहीं, कोई तरतीब नहीं, अलर्टनेस नहीं, हजूरी नहीं, शऊर नहीं। अब जब दुख आ गया तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी चीज कहां से ली थी। मेरी वीडियोस को सुनने वाले बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां मुझसे राब्ता करते हैं। उनके सवाल कुछ इस तरह के होते हैं कि हम अना को कैसे मारें, माइंड को कैसे रोकें। मैं उन्हें हमेशा एक बात कहता हूं कि अना को मारना नहीं है, दिमाग को दबाना नहीं है, बस इनको देखना है, दुरुस्त देख लेना है, जान लेना। और जो तुम जान लेते हो उसकी गुलामी नामुमकिन है। मैं उन्हें कहता हूं कि इस उम्र में तुम इन सवालों में पड़ो ही मत। इस वक्त तुम बस एक काम करो कि अलर्ट रहो, हाजिर रहो। देखो अपनी शख्सियत में जो तुम ऐड कर रहे हो, ये कैसे ऐड हो रहा है, ये क्या नतीजे ला रहा है, ये प्रोसेस है क्या? ये जागना है। इसी का नाम इनलाइटनमेंट है। जिस्म और जहन की एक दुनिया है, वो बड़ी दिलचस्प है। ये खूबसूरत खेल है, इसको तजना और त्यागना नहीं है, बस जाग कर अपनी पर्सनैलिटी को बनाना है। कल वो वक्त आएगा कि जब तुम्हें खुद में ऐड की हुई चीजें परेशान करेंगी, लेकिन तुमने अगर मोबाइल के पेज पुर्जे एहतियात से, होशियारी से निशान लगाकर खोले होंगे, अगर तुम्हें कोडिंग याद होगी तो डी कोडिंग बहुत आसान होगी। ये दोनों चीजें मेडिटेशन है। अना को जाग कर बनाना और अना जब पल कर तैयार हो जाए और डिस्टर्ब करने लगे तो मेडिटेशन में बैठकर उसका तज्जिया करना। ये दोनों एक ही प्रोसेस का हिस्सा हैं। अपना किरदार लाशऊरी जब्र के तहत मत बनाओ, बस जाग कर बनाओ। तुम सूफी हो, याद रखना, जागे हुए सूफी बेदार रूह इंसान का दिमाग भी वैसे ही काम करता है जैसे आम आदमी का। उसकी अना भी वैसे ही एक्ट करती है जैसे बाकी इंसानों की। फर्क बस इतना है कि वो जानता है कि ये मेरा दिमाग है, ये मैं नहीं हूं। माइंड और शऊर के दरमियान ये खला दरियाफ्त कर लेना है मेडिटेशन। माइंड एक पुर्जा है जिसका हमारी मादी जिंदगी बतौर स्पीशी हमारे सर्वाइवल में एक बड़ा अहम किरदार है। ये जहन एक बड़ी कमाल शय है, एक पूरी दुनिया इसमें आबाद है। इससे नफरत, इससे बेजारी तख्लीक नहीं करनी, बस इससे एक हारमोनियस ताल्लुक बनाना है। गुरु जब कहता है कि नो माइंड की हालत का नाम है मेडिटेशन, तो उसका बस इतना सा मतलब होता है कि माइंड और मैं दो चीजें हैं। मैं मालिक हूं और माइंड मेरा खादिम। नो माइंड का कतन ये मतलब न समझ लेना कि दिमाग में ख्यालात ही ना उभरें। जहन का काम है ख्यालात को तख्लीक करना, मंसूबे बनाना, हिकमत अमलियां बनाना। इसमें माजी से सबक भी शामिल है, मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी भी शामिल है, और ये नॉर्मल है। एबनॉर्मल ये है कि इसी जहनी अमल को अपना आप समझ लिया जाए।
جیسے ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، چھوڑنا، دھکا دینا، پاؤں کا کام ہے چلنا، دوڑنا، بالکل ویسے ہی ذہن کا کام ہے سوچنا۔ مادی زندگی کو محفوظ اور آرام دہ بنانا، یہ اس کی بیسک نیچر ہے، یہ کبھی بدلے گی ہی نہیں، اور جو اس کو بدلنے کی کوشش میں ہے وہ غلط ٹریک پر ہے۔ درست ٹریک ہے اس کو اپنے دائرے تک رکھنا۔ مادی وجود، نفسیاتی ڈھانچے، تمہاری جسمانی بقا، یہ سارے پروسیس ذہن کے ہیں، انہیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مصیبت وہاں سے شروع ہوتی ہے جب زندگی کا سارا تجربہ بس مینٹل رہ جاتا ہے، ذہنی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے سوچیں ہستی کے آسمان پر بادل بن کر دھند طاری کر دیتی ہیں۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر مذہب عبادت کی بات کرتا ہے، ہر صوفی مراقبے پر زور دیتا ہے، ہر گرو میڈیٹیشن کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ عبادت، یہ مراقبے، یہ میڈیٹیشنز ساری کی ساری اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ مائنڈ کے میں ہوں کے تھاٹ اور زندگی کے میں ہوں کے احساس کا فرق رہے۔ یقین مانیں کہ اس وقت انسان جن بھی مسائل کا شکار ہے ان سب سے آزادی ممکن ہے۔ ضرورت ہے صرف سمارٹ ہونے کی، ضرورت ہے ایک بڑے پس منظر میں زندگی کو دیکھنے کی۔ زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ ویسے کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ تمہارے پاس واحد راستہ جو دستیاب ہے اس کی منزل ایک ہے؟ وہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر تمہیں چلنا ہی چلنا ہے۔ سو بھی جاؤ تو اس راستے پر تم چل ہی رہے ہو۔ تم چلنا چاہو یا نہ چاہو اسی ایک راستے کے علاوہ کسی راستے پر چلا ہی نہیں جا سکتا، اور اس راستے کی جو منزل ہے تمہیں اس منزل سے چڑ ہے، اسی سے تم بھاگتے ہو۔ تو پھر زندگی دکھ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اس کی تو پوری اسکیم ہی تم نے دکھ کی بنیاد پر کھڑی کر دی ہے۔ تم اپنے راستے کی منزل سے نفرت کرو گے تو یہ صرف منزل سے ہی نہیں، راستے سے بھی نفرت ہے، سفر سے بھی نفرت ہے۔ وہ زندگی جو موت سے خوف زدہ ہے، موت سے ڈرتی ہے، موت کے ڈینائل میں ہے، اسے یہ پوائنٹ سمجھنا ہوگا کہ موت سے فرار زندگی سے فرار کا دوسرا نام ہے۔ موت کا ڈینائل زندگی کا ڈینائل ہے، موت سے نفرت زندگی سے نفرت ہے، منزل سے نفرت راستے سے نفرت ہے۔ کبھی کسی پرسکون لمحے میں اس بات پر سوچو کہ اگر زندگی کی یہ ساری اسکیم میں موت کو آخری اسٹیشن کے طور پر جگہ دے دی جائے تو زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے، تمہیں کتنے خوفوں سے، فیئرز سے آزادی مل سکتی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ہر خوف کے پیچھے ایک ہی خوف کھڑا ہے، موت کا خوف۔ وہ لڑکی جو چھپکلی سے ڈر رہی ہے وہ موت کے خوف کی ہی دوسری شکل کو ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ بلندیوں کا خوف، بند جگہوں کا خوف، کلاسٹروفوبیا، پانی کا خوف، یہ سارے نفسیاتی خوف بنیادی طور پر کیا ہیں؟ موت کے خوف کے بچے۔ موت کا خوف ان سب خوفوں کی ماں ہے۔ اگر انسان موت کو زندگی کے اس پورے پیکج میں شامل کر پائے تو سب سے پہلے انہی خوفوں کا خاتمہ ہوگا، اور خوف کے بغیر زندگی کی کوالٹی، اس کا معیار ہی بدل جاتا ہے، زندگی کچھ اور ہی ہو جاتی ہے، اس کا حسن کچھ اور ہی رنگوں میں کھل کے نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم۔ وہ شخص کہ جو خوف سے آزاد ہے وہ ایک ایسا جزو ہے جو کل سے پورا ہم آہنگ ہے، جو کل کا دوست ہے۔ خوف سے آزادی کا ایک ہی کلیہ ہے۔ تمہاری زندگی کا جو کنسپٹ ہے اس میں موت کو بھی ریسپیکٹیبل جگہ دی جائے۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھو کہ موت کی خوف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم مٹ جاؤ گے، بلکہ موت کے خوف کی اصل وجہ ہوتی ہے مائنڈ اور باڈی سے آئیڈینٹیفیکیشن۔ موت کے وقت تم نہیں مرتے، بلکہ وہ ہسٹری،
وہ سٹوری مرتی ہے جو ایک جسم اور ذہن کے ساتھ جڑی ہے، اور انسانی انا کی نیچر کچھ ایسی ہی ہے کہ یہ کسی بھی تجربے کے خاتمے کو پسند نہیں کرتی۔ لوگ خاتمے کے ساتھ، اینڈ کے ساتھ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ہر خاتمہ چھوٹی سی ایک موت ہے۔ لوگ ایک رات کی پارٹی کرتے ہیں اور جب اس کے خاتمے کا وقت آتا ہے تو انہیں یہ تک پسند نہیں آتا کسی دوست کو چھوڑنا پڑے، فیملی کو چھوڑنا پڑے، کسی جگہ کو چھوڑنا پڑے۔ لوگوں کو برا لگتا ہے جب چھوٹے چھوٹے تجربے کے خاتمے انسان کو پسند نہیں آتے، تو وہ جسم جس کے ساتھ انسان اپنی پوری مادی زندگی گزارتا ہے، اس کو چھوڑنا دماغ کے لیے مشکل تو ہوگا ہی۔ لوگ بچھڑتے وقت کہتے ہیں خدا حافظ۔ وہمی لوگ اس پر انہیں ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہا کرو پھر ملیں گے، سی یو اگین۔ اس لیے بہت سی زبانوں میں گڈ بائی کی جگہ پھر ملیں گے بولا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی تجربہ خاتمے کے قریب ہوتا ہے، چاہے وہ دوستوں کی محفل ہو، چھٹی ہو، بچے گھر چھوڑ کر جا رہے ہوں، تو اس وقت آپ ایک چھوٹی موت مرتے ہیں۔ ایک فارم جو آپ کے شعور میں بطور تجربہ، ایکسپیرینس ابھری تھی، وہ ختم ہو رہی ہے۔ اکثر ایسے تجربے کا خاتمہ ایک خالی پن کا، ایک ایمٹینس کا احساس پیدا کر جاتا ہے۔ وہ خالی پن جو اکثر لوگ محسوس نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ اپنی زندگی کے خاتمے کو قبول بلکہ خوش آمدید کہہ سکیں، تو آپ پائیں گے کہ وہ خالی پن کا احساس جو شروع میں غیر آرام دہ لگا تھا، وہ ایک اندرونی وسعت کے احساس میں ڈھل گیا ہے جو گہرا اور پرسکون ہے۔ روزانہ اس طرح موت کو سیکھ کر آپ زندگی کی طرف اپنے دروازے کھول سکتے ہیں۔ مادی زندگی کا تجربہ مختصر دورانیے کا ہوتا ہے۔ روز تم دیکھ رہے ہو کہ جسمانی زندگی کیسے پھسل رہی ہے۔ کیا اس دنیا میں کچھ بھی ہے جو موت اور پیدائش کے چکر سے باہر ہے؟ کوئی ایسی چیز جو ابدی ہو؟ اس کو ذرا اس انداز سے سوچیں۔ اگر تمہاری دنیا میں صرف ایک رنگ کا رنگ ہوتا، کہہ لیں نیلا، پوری دنیا میں صرف نیلا ہی نیلا رنگ ہوتا، سب کچھ نیلا ہوتا، تو ایسا نہیں ہونا تھا کہ باقی رنگ فنا ہوئے، بلکہ خود نیلا رنگ بھی فنا ہو جاتا۔ متضاد سے ہی انسانی دماغ چیزوں کو سمجھتا اور جانتا ہے۔ نیلا رنگ نیلے رنگ کے طور پر پہچانے جانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی اور رنگ ہو، ورنہ یہ نیلا رنگ بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح یہ جو تم دنیا کو عارضی کہتے ہو، زندگی کو عارضی سمجھتے ہو، خود کو غیر مستقل سمجھتے ہو، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی راز ہے، کہیں کچھ ہے جو مستقل ہے، جو دائمی ہے، جو ابدی ہے۔ ایسی کسی چیز کو جاننے اور اس کی پہچان کے لیے جو مستقل اور پائیدار ہو، کسی غیر مستقل اور عارضی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ موت وہی چیز ہے، موت وہی راز ہے۔ یہ فنا کے ذریعے بقا کو جاننے کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہر چیز بشمول آپ غیر مستقل ہوں تو کیا آپ اس بات کو ہی جان پاتے، غیر مستقل ہونے کو پہچان پاتے؟ کیا یہ حقیقت کہ آپ جانتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ تمام شکلیں، فارمز عارضی ہیں، بشمول آپ کی فارم کے، اس بات کا کیا یہ ثبوت نہیں کہ آپ میں کچھ ہے جو زوال سے، جو فنا سے ماورا ہے؟ اس بات کو ایک اور انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ 20 سال کے ہوتے ہیں، آپ اپنے جسم سے آگاہ ہوتے ہیں کہ یہ مضبوط ہے اور زندگی سے بھرپور ہے۔ 60 سال بعد آپ اپنے جسم سے آگاہ ہوتے ہیں کہ یہ کمزور ہے اور بوڑھا ہے۔ آپ کی سوچیں بھی 20 سال کی عمر میں کچھ اور تھی جو 80 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بدل چکی ہیں۔ لیکن یہ آگہی جو جان رہی ہے کہ اب آپ کا جسم 20 سال کا ہے، توانا ہے، جوان ہے، اور جو یہ جان رہی ہے کہ اب یہ کمزور ہے، بوڑھا ہے، یہ آپ کی سوچیں پہلے یہ تھیں اب یہ ہیں،
یہ آگہی کسی تبدیلی کے عمل سے کبھی نہیں گزرتی. یہ آگہی، یہ اویئرنس آپ میں موجود ابدی حقیقت ہے. یہ بذات خود شعور، کانشیسنس ہے. یہ بے شکل، فارم لیس واحد زندگی ہے. کیا آپ اسے کھو سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی تو آپ ہیں. زیادہ تر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی شناخت، ان کا احساس ذات بہت زیادہ قیمتی ہے اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتے. اسی لیے وہ موت سے اتنا ڈرتے ہیں. یہ ان کے لیے ناقابل تصور اور خوف زدہ کرنے والا تھاٹ ہے کہ میں نہیں رہوں گا. مگر یہ جو میں ہے، یہ جو بہت قیمتی ہے، اسے اصل میں آپ کنفیوز کر رہے ہیں ایک نیم، ایک شکل اور اس سے جڑی ایک کہانی کے ساتھ. یہ اگر میں ہے تو یہ شعور کے میدان میں ایک بہت ہی عارضی سی فارمیشن ہے. اگر یہ شکل، یہ فارم کے ساتھ شناخت یعنی آئیڈینٹیٹی ہی بس وہ چیز ہے جسے آپ جانتے ہیں، تو آپ یہ نہیں جان سکتے کہ حقیقی میں، آپ کا باطن باطن میں ہوں کا احساس، سینس آف آئی ایمنس، خود شعور ہے. یہ وہ شعور ہے جو آپ میں ابدی ہے، اور یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ نہیں کھو سکتے. جب کبھی آپ کی زندگی میں کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے، جیسے کسی ملکیت کا کھو جانا، گھر کا، قریبی رشتے یا شہرت یا نیک نامی کا کھو جانا، نوکری یا کوئی جسمانی صلاحیت کا کھو جانا، تو تب تمہارے اندر کچھ مر جاتا ہے. جو آپ کی میں ہوں کی سینس ہے وہ کم ہونے لگتی ہے. ایسے موقع پر آپ خود سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس کے بغیر میں کیا ہوں. لیکن کیا کبھی آپ نے اس انداز سے غور کیا ہے کہ کتنی چیزیں ہیں جو آپ سے زندگی میں چھٹی ہیں؟ جب وہ چھٹی تھی تو تب یوں لگا تھا کہ سب ختم ہو گیا، مگر کچھ عرصے بعد آپ ہوتے ہیں. لیکن وہ چیز جو خالی پن کا احساس دے رہی تھی، وہ چیز اپنے خالی پن سمیت ختم ہو گئی ہے. موت بھی ایک ایسا ہی راز ہے. اسے جیسے ہی آپ قبول کرتے ہیں، زندگی کے پورے پیکج میں جگہ دیتے ہیں، تو ابدیت کا راستہ آپ پر کھل جاتا ہے. جب موت واقع ہوتی ہے، جب زندگی فارم اور شکل کی شکل میں ختم ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے، خدا جو بے شکل اور نا آشکار ہے، فارم لیس اور ان مینیفیسٹڈ ہے، وہ اس تحلیل ہوتی شکل سے پیدا ہونے والے راستے سے چمکتا دکھائی دیتا ہے. اس لیے اس زندگی کی سب سے مقدس شے ہے موت. زندگی نام کا سفر اگر حسین ہو تو سوچیں منزل کیسے بدصورت ہو سکتی ہے.